بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ فعل کے ہمارے آخری اسباق ہیں، اور کل ہم نے ماضی کا پڑھا اور آج ہم مضارع کا پڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی تو ہم قرآن مقدس والا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے ماضی کے 3 حصے بنائے تھے، غائب کے اور حاضر کے اور متکلم کے۔ یہاں بھی مضارع کے اندر بھی جہاں حال اور استقبال والا معنی ہوتا ہے، مضارع کا لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی دونوں ہوتے ہیں۔ یکتبو وہ لکھتا ہے، یکتبو وہ لکھے گا، تو گویا مضارع کے اندر دونوں معنی آ گئے، حال والا بھی اور استقبال والا بھی۔ یہاں بھی ہم نے غائب کے جو 6 لفظ پڑھے تھے سامعین، وہاں ہم نے تا کی علامت کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے تھے کہ یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، جیسے کتبہ اور کتبت۔ یہاں مضارع میں یکتبو اور تکتبو، یعنی گویا یکتبو یہ یا آ گیا ہے تو واحد مذکر غائب، اور تکتبو یہ واحد مؤنث غائب۔ اور تثنیہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تثنیہ میں سامعین وہی ہوگا، الف ہوگا، لیکن مضارع میں صرف یہ ہے کہ الف کے ساتھ نون بھی آتا ہے، جیسے یکتبانی، اور مؤنث کا ہوگا تو تکتبانی۔ تو یکتبو اور تکتبو سے ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، مذکر کے ساتھ، اور اس کا تعلق غائب مؤنث کے ساتھ ہے۔ اور ان کا جمع سامعین وہاں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جمع میں، جمع مذکر غائب میں واو اور نون کو ہم نے مد نظر رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کتبو واو اور کتبنا نون۔ یہاں بھی جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب میں وہاں واو اور نون کو مد نظر رکھیں گے۔ یکتبون، یہ بو یہ واو آ گئی، اور یکتبنا نون آ گیا۔ تو گویا غائب کی شکلیں ماضی کی اور ان کی ملتی جلتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں شروع میں یا نہیں ہے اور تا نہیں ہے، یہاں شروع میں یا اور تا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مضارع کے الفاظ میں پڑھا تھا سبق میں کہ الف، تا، یا، نون یہ مضارع کی علامتیں ہیں، اور علامت یہاں شروع میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سامعین، یہاں جب مذکر حاضر کا سبق شروع ہوتا ہے تو تکتبو تکتبانی۔ اب یہی تکتبو اور تکتبانی کے 2 لفظ ہم مؤنث میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی واحد مؤنث غائب میں تکتبو اور تثنیہ میں تکتبانی، اور یہاں واحد مذکر حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر تکتبو تکتبانی۔ یہاں فرق صرف جب جس کی بات چل رہی ہوگی ہم وہاں دیکھیں گے کہ بات مذکر کی چل رہی ہے یا مؤنث کی۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہاں بھی تکتبو، وہاں بھی تکتبو، وہاں بھی تکتبانی اور وہاں بھی تکتبانی۔ تو ہم سیاق و سباق دے کر پھر فیصلہ کریں گے کہ بات کس کی چل رہی ہے۔ اور جہاں جمع کی بات آتی ہے تو یہاں تکتبون، جمع میں جیسے ہم نے کتبتا وہاں تا کو مد نظر رکھا تھا، تو یہاں بھی شروع میں تکتبون تا آیا ہوا ہے، تو اس کا تعلق جمع مذکر حاضر کے ساتھ، اور تکتبنا نون آیا ہوا ہے تو اس کا تعلق جمع مؤنث حاضر کے ساتھ۔ تو یہ 2 لفظ ہم ذہن میں رکھیں گے، ایک تکتبون اور ایک تکتبنا۔ تو گویا جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث حاضر، اور باقی اس کا واحد متکلم جو ہے وہ اکتبو اور نکتبو۔ یہ واحد متکلم کے شروع میں الف آتا ہے جیسے اکتبو، اور جمع متکلم کے شروع میں وہ نون آتا ہے جیسے نکتبو۔ تو گویا اکتبو اور نکتبو، یہاں ہم صرف الف اور نون دونوں علامتوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ اور باقی سامعین، یہاں جو حاضر کے 6 لفظ آئے تھے، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا،
تکتبینا تکتبانی، یہ جو تکتبین ہے یہ اس کی صرف ہم نے شکل ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا تعلق مؤنث کے ساتھ ہے، واحد کے ساتھ اور حاضر کے ساتھ ہے، باقی کی علامتیں ملتی جلتی ہیں۔ تو گویا یہ مضارع کی علامتیں ہمارے سامنے آ گئیں اور ماضی کی بھی۔ ان علامات کو مد نظر رکھ کر ہم دوسرے الفاظ کو دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔